آپ نے بتایا تھا اسٹیج 3 کے بارے میں کہ اس میں ایک شخص خود ڈیسائیڈ کر لیتا ہے کہ یہ پرنسپلس ہیں تو اس کے مطابق وہ اپنا عمل کرتا ہے، پھر اسے فرق نہیں پڑتا کسی کے خلاف بھی جا رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں آج کل اگر خاص کر پیرنٹس کو اپنے یوتھ سے، اپنے کڈس سے اور ینگ جنریشن سے یہ پرابلم رہتی ہے کہ وہ خود اپنے جو پرسپیکٹو ہے ان کے اکارڈنگ چلتے ہیں، جس کو وہ صحیح سمجھتے ہیں اسے پکڑ لیتے ہیں، اس کے بعد وہ ترجیح نہیں دیتے اپنے بڑوں کو یا اپنے اساتذہ کرام کو کہ وہ ان کو سمجھائے بجائے، وہ بس خود آبزرو کرتے ہیں اور ان کو جو ٹھیک لگتا ہے وہ اس پہ چل پڑتے ہیں۔ تو آیا ہم ان کے بارے میں یہ کہیں گے کہ وہ ڈائریکٹ پچھلے 2 اسٹیجز سے وہ اسکپ کر کے سیدھا تیسرے پہ پہنچے ہوئے ہیں، اور اگر ہم ان کی امپروومنٹ کریں تو بہت جلدی تھوڑے سی محنت کے ساتھ وہ سیدھا اسٹیج 4 پہ پہنچ جائیں گے؟ یہ جو اسٹیج ہے نا جی، جو جس کی آپ ذکر فرما رہی ہیں، یہ بیسیکلی جس کا میں نے اسٹیج نمبر 2 کا ہے، یہ بیسیکلی وہ ہے جدھر کے جو اتھارٹی ہے اب انڈیویجول کے لیے وہ اس بڑے گروپ سے آ رہی ہے جو پیئر گروپ ہے۔ یہ پیئر گروپ جو بھی آپ کے لیے امپورٹنٹ ہوگا وہ اصل میں بن جائے گا۔ ہوتا کیا ہے کہ یہ ویلیوز اصل میں یہ نہیں ہو رہا کہ یہ بچے جو ہیں جن کے بارے میں آپ نے ذکر فرمایا یہ کچھ اصول ہیں جس کی وجہ سے یہ کر رہے ہیں، بلکہ یہ اپنے پیئرز کے سپورٹ میں اور پیئرز کے پریشر میں یہ سب کچھ کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ انفارچونیٹلی ماں باپ کے کیونکہ خلاف ہے تو وہ ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے۔ فیصلہ جس وقت پرنسپل کی بیسس پہ کیا جائے گا تو اصل میں پیئرز کی بھی حیثیت ختم ہونی شروع ہو جائے گی۔ یہ اس وقت جو ہو رہا ہے وہ یہ نہیں ہو رہا۔